ان کا نام تھا مولانا سید شاہ غلام حسن. وطن ان کا رائے پورا تھا. فتوحہ میں ایک گاؤں ہے رائے پورا، جہاں حضرت کی خانقاہ ہے. وہ حضرت ہی کی وہ خانقاہ ہے جو مخدوم منیر پاک کے اولین سجادگان کی جگہ تھی، خانقاہ کی مقام تھا. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نغمہ اسرار. اس میں پہلے تو یہ دکھایا ہے کہ شریعت میں اچھی بات سننے کا جواز کیا ہے، اشعار سننے کا جواز کیا ہے، کیسے جائز ہے. دوسری بات یہ بتایا ہے کہ اگر آواز کو بھری کرنے کے لیے ساز کا استعمال بھی کیا جائے، دف بجا لیا جائے، ستار بج جائے تو کیا گناہ ہو جاتا ہے. تو حضرت نے ثابت کیا ہے کہ ایسی کوئی حرمت نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ خود سرکار دو عالم سید الاولاد عالم ما کان وما یکون صلی اللہ علیہ وسلم نے دف سنا ہے. جب آپ مدینہ آئے تو اہل مدینہ نے آپ کا استقبال دف بجا کے کیا اور کہا طلع البدر علیہ من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ تعالی. اور جب سرکار دو عالم تبوک کی لڑائی سے واپس پلٹے تو بڑا دن گزر گیا تھا، مہینہ گزر گیا تھا سرکار دو عالم کو اہل مدینہ کو دیکھے ہوئے. جب آپ واپس پلٹ کے آئے تو پھر مدینہ والوں نے دف بجایا اور یہی پڑھا. اور اس کے علاوہ وہ حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں جس میں سرکار دو عالم لیٹے ہوئے ہیں، چہرے انور پر چادر ڈالے ہوئے ہیں، اور حضرت عائشہ ایک گانے والی کا گانا سن رہی ہیں. ان حدیثوں سے یہ جواز لیا ہے کہ نیک مقصد کے لیے، بھلے مقصد کے لیے، ایسے کام کے لیے جس کے نتیجے میں دل کا تار جھنجھنا جائے، گناہ سے بیزاری پیدا ہو، نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو، تو اگر اس کا استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہے. ہاں، برے کاموں کے لیے برے وقتوں میں غلط طریقے سے سنا جانے والا گانا چاہے بغیر ساز کے بھی کیوں نہ ہو غلط ہے. نماز ہو رہی ہو، ہم گانا سن رہے ہیں، گانا سن رہے ہو، ہنس رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، نشہ کر رہے ہو، گانا سن رہے ہیں، اپنے حقوق، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اس سب کو بھول گئے ہو، ہم ناچ رہے ہیں. ہاں، ایسا گانا حرام ہے، ایسا گانا غلط ہے. ہاں، وہ گانا صحیح ہے جو حقوق یاد دلا دے، جو بندہ بنا دے، جو شیطان سے انسان بنا دے، جو اس لائق بنا دے کہ چھٹپٹاتے ہوئے دیکھ کر دیکھنے والے کو بھی ترس آ جائے کہ ہائے ہائے اس کے دل پر کیا پھوٹی ہے. ایسا گانا چاہیے. یہ کتاب بھی چھپ گئی اور یہ دونوں کتاب ایک قیمتی کام اللہ تعالیٰ نے اس خانقاہ سے کرا دیا. اب یہ وقت ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم لوگوں کے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے. جلدی جلدی ہمیں عشاء کے لیے اور عشاء کے بعد مزار مبارک پر پل کے لیے اکٹھا ہونا ہوتا ہے. انہی وقتوں میں ہم اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں، لے کے چلتے ہیں اور ان کاموں کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں اس بلڈنگ کا ابھی تک افتتاح نہیں ہوا ہے. یہ بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی ہے. گزشتہ سال بھی عرس کی مجلس اس میں ہوئی تھی اور اس سال بھی عرس کی مجلس اس میں ہو رہی ہے. یہ باعث برکت ہے کہ اللہ والوں کے ذکر کی مجلس سے یہ بلڈنگ آباد ہو. ابھی اس میں کام باقی ہے، کام چل رہا ہے. یہ بھی سیدنا مخدوم منیر پاک کی کرامت ہے کہ آپ حضرات کے لیے، آپ لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے مہمان خانے کو کتنا وسیع کیا ہے. یہ مہمانوں کے لیے، یہ زائرین کے لیے، یہ شردھالوؤں کے لیے. میں آپ سے یہ بھی عرض
ایک ایک بزرگ بنگلہ دیش میں حضرت کے سلسلے کے ایسے گزرے جن کے 600 سے اوپر خلیفہ مرید نہیں بتانا، ایسی شان ہے واہ ان شانیہ کا ہول ابتر پڑھتے تھے، مخدوم منی پاک کے در پر سمجھ میں آئی وہ بات، تم ابتر کہتے ہو، بغیر اولاد کے اولاد کا جلوہ دکھائیں گے۔ حضرت نے ایک عجیب تماشا، ایک عجیب منظر، ایک عجیب کارنامہ کر کے دکھا دیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ سب اس کا حصہ جو جہاں جہاں بھی مخدوم منی پاک کے سلسلے کا ہے، اتنا پھیلا ہے سلسلہ، سب اپنے کو منیمی نہیں لکھتے، اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ لکھے تو منیمی نہیں ہے، سب منیمی ہے، الگ الگ جلوہ ہوتا، کبھی قادری لکھا، کبھی قطبی لکھا، کبھی منیمی لکھا، کبھی جہانگیری لکھا، کبھی حسنی لکھا، کبھی عزیزی لکھا، کبھی ابو العلائی لکھا، ہے سب بنے۔ اب میں درخواست کروں گا صاحب سجادہ جناب حضور سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی سے اور صاحب سجادہ بلخیہ ڈاکٹر سید شاہ مظفر الدین بلخی سے، اور یہاں موجود ہے خانقاہ خالدیہ اسلام پور کے صاحب سجادہ عزیز گرامی مقام سید شاہ سیف الدین رازی افغانی کے نغمہ اسرار کتاب کا اجرا فرمائیں۔ اس کتاب کا ترجمہ فارسی سے اردو میں کتاب پیش کرنے والے مولانا محمد محب اللہ مصباحی صاحب نے کیا ہے، اور ہر بار کی طرح خانقاہ اس بار بھی اس کی تخریج کے ساتھ اس کو سامنے لا رہی ہے۔ یہ تخریج جتنی حدیثیں اس میں آئی ہیں، جتنے اقوال اس کتاب میں آئے ہیں، سب کا حوالہ کھوج کے نکال کے جمع کر دیا تاکہ تو یہ نہ کہے کہ یہ بات کہاں سے لکھ دی گئی، اس کا حوالہ صفحہ نمبر سب اس میں موجود ہے۔ یہ ہم اور آپ نغمہ اسرار دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے وہ کہاں ہے؟ گنج لائے یفنا، تو وہ باہر نکلیں گے تو ہے موجود، لیکن اس کا ویدیوت قاعدے کے مطابق اس کی رونمائی ایک دن کے لیے ٹال دی گئی۔ جب کسی چیز کی رونمائی میں وقت لگتا ہے تو ناقدری نہیں ہوتی، آدمی انتظار کرتا ہے۔ سرکار دو عالم جب مکے سے مدینہ آئے تھے تو فوراً سامنے نہیں آ گئے، رات بھر جاگ کے اہل مدینہ انتظار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کدھر سے آئے۔